اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل عام، 9 روز سے صہیونی فوج کی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹے میں مزید 324 بے گناہ فلسطینی شہید، شہداء کی تعداد 2300 سے تجاوز کر گئی، 9000 سے زائد زخمی۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں اب تک حملوں میں 724 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ الٹیمیٹم کے دوران شہر چھوڑنے والوں پر بھی گولیاں برسائی گئیں، 70 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے 1/4 ایٹم بم کی طاقت کے برابر بم معصوم شہریوں پر گرا دیے۔ مجموعی طور پر 6000 ٹن بارود برسایا جا چکا ہے، 70,000 کے قریب رہائش گاہیں تباہ ہو چکی ہیں، 4 لاکھ تباہ حال فلسطینی محفوظ پناہ کی تلاش میں دربدر۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اگلے مورچوں کا دورہ کیا، فضائی اور بحری حملوں کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ امریکہ کی اسرائیل کی بھرپور معاونت، دوسرا طیارہ بردار بحری جہاز بحیرہ روم میں بھیج دیا۔ امریکہ کا غزہ سے اپنے شہریوں کو نکالنے کا فیصلہ، مصر نے رفح بارڈر کے ذریعے امریکی شہریوں کے غزہ سے انخلاء کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ شہریوں کو حیفا بندرگاہ پہنچنے کی ہدایت، بحری راستے سے قبرص پہنچایا جائے گا۔ غزہ سے شہریوں کے انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے اسرائیل نے ایک محفوظ راستہ کھول دیا۔ غزہ میں اس وقت امریکہ اور دیگر ملکوں کے 500 سے زائد شہری موجود ہیں، ان میں اقوام متحدہ سمیت مختلف NGOs کے کارکن اور صحافی بھی ہیں۔ حماس کا آپریشن طوفان الاقصی، 1300 سے زائد اسرائیلی جہنم واصل، 3000 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیل کی 265 فوجیوں کی ہلاکتی تصدیق، کہنا ہے کہ یرغمال بنائے جانے والے 126 اسرائیلیوں کو غزہ میں رکھا گیا ہے۔ اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر کشیدگی میں اضافہ، اسرائیلی ایمرجنسی سروسز نے دعویٰ کیا کہ جنوبی لبنان سے شمالی اسرائیل پر داغے گئے میزائل سے ایک اسرائیلی شہری ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ یہ جوابی حملہ کیا۔ اسرائیل نے غزہ چھوڑ کر جانے والوں کے لیے محفوظ راستہ کھول دیا، یہ راستہ بیت الحنون سے خان یونس کی طرف جاتا ہے۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی میں فلسطین مارچ، شرکا کی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، شارع فیصل کا ایک ٹریک خواتین کی شرکت کے لیے مختص کر دیا گیا۔ اسرائیل فلسطین میں قتل عام کر رہا ہے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ اہل غزہ کو زبردستی بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے، غزہ کے لوگ اپنی سرزمین کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ انسانی حقوق کا چیمپئن امریکہ اسرائیل کے بجائے حماس کی مذمت کرتا ہے۔ وطن کے محافظوں کا وطن دشمنوں پر وار، بھارتی اماں پر پاکستان میں بدامنی پھیلانے والے انجام کو پہنچے۔ بلوچستان میں آپریشن کے دوران کالعدم BLA کا اہم سرغنہ ساتھیوں سمیت جہنم واصل ہو گیا۔ ملزمان کا تعلق عبد المجید بریگیڈ سے بتایا جاتا ہے۔ صدام حسین 2008 میں بلوچ لبریشن فرنٹ کا حصہ بنا، 2016 سے دہشت گردی کی 93 وارداتیں کیں، 131 معصوم لوگوں کی جانیں لیں، 177 زخمی ہوئے۔ ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود برآمد ہوا۔ گوادر اور تربت میں متعدد FIRs درج ہیں۔ دہشت گرد کیچ میں متعدد دہشت گرد سیل بھی چلاتا رہا۔ نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں جاری، جلسے کا سامان گریٹر اقبال پارک پہنچنا شروع ہو گیا۔ نون لیگ کو 21 اکتوبر جلسے کی اجازت مل گئی، NOC جاری کر دی گئی۔ مینار پاکستان جلسہ گاہ کی تمام سیکیورٹی کی ذمہ داری منتظمین پر ہوگی۔ جلسہ گاہ کے باہر سیکیورٹی کے ناقص انتظامات پولیس سنبھالے گی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 21 اکتوبر سے پاکستان میں سیاست کا رنگ اور ماحول بدل جائے گا۔ اور پاک فضائیہ کے تحت فضائی مشقوں انڈس شیلڈ کا انعقاد، مشق میں بین الاقوامی تعاون کو تقویت دینے کے لیے اہم سنگ میل۔ پاک فضائیہ جدید فضائی جنگی حکمت عملی سے توجہ کا مرکز بن گئی، دنیا کی صف اول کی فضائی افواج کے پائلٹس شریک، پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب، چین اور دیگر ممالک کی افواج شریک تھیں۔ پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ انڈس شیلڈ فضائی حدود کے تحفظ کے عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔